اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ میری طرف سے تمام سب رنگ پاکستان یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم محرم ہے اور یقیناً یہ مہینہ بڑا مقدس ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں چودھری ذکاء اللہ کھارا صاحب کے پاس، اور جب لفظ کھارا آتا ہے تو یقیناً تمام دوست احباب اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ کھارا خاندان جو ہے وہ تحصیل ڈسکہ میں ایک ایسا خاندان ہے کہ جس نے ہمیشہ فلاحی اور اخلاقی طور پہ بھی انہوں نے ہمیشہ لوگوں سے محبت بھی کی ہے اور لوگوں سے پیار کیا ہے۔ سیاسی سماجی خدمات کے حوالے سے لوگ ان کے معترف ہیں، اور خصوصی طور پہ جب پاکستان تحریک انصاف کی بات ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو تحصیل ڈسکہ میں پروان چڑھانا اور اس کو فروغ دینا اور اس کے حوالے سے کام کرنا، یقیناً یہ شرف بھی جو ہے وہ کھارا برادران کے حق جاتا ہے۔ اور الیکشن بھی لڑے، لوگوں نے محبت کا اظہار بھی کیا۔ تو اس وقت چونکہ ضیاء اللہ کھارا صاحب جو ہے وہ تو بیرون ملک میں ہیں، ان کے بھائی جو ان کے بعد سیاسی اور سماجی معاملات کو دیکھتے ہیں، میں ان کے پاس موجود ہوں۔ تو آئیے آج ان سے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں، اور یقیناً یہ ملاقات جو ہے اپنے حلقے کے حوالے سے آپ کو ایک انفارمیشن بھی ملے گی، اور انشاءاللہ کھارا برادران کی جو پارٹی اور پاکستان سے محبت کا ثبوت ہے اس کا اظہار بھی آپ کو ان کی گفتگو میں ملے گا۔ جی آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ جی السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ آسی صاحب آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کھارا صاحب سب سے پہلے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے جس طرح اللہ کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود، محرم کا مہینہ ہے اور یکم محرم ہے، تو سب سے پہلے اس حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں، اس حوالے سے کوئی پیغام دیں اپنے جو چاہنے والے ہیں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے فرمائیں کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آسی صاحب سب سے پہلے آپ کی ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم بینگ مسلمان ہیں، اور ہمارا ایمان بھی ہے اس چیز پہ کہ ہمارا جو نیو ایرا یا نیا سال ہے ہمارا تو اسلامی سال ہے، تو میں سب مسلمانوں کو اس نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارے محسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی پیش کی ہے اسلام کے لیے، اور عالم اسلام کو یہ سبق سکھایا ہے کہ ظالم جابر حکمران کے خلاف ڈٹ جاؤ، اور انہوں نے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر کے اپنی امت اسلام دین اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات ثابت کروا دیا ہے کہ ہم آل رسول میں ہیں، اور آل رسول میں یہی بات ہے کہ کفر کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ بلا شبہ ذکاء اللہ کھارا صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور ایز ایک سیاستدان جب آپ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ذکر کیا، میرے مصطفیٰ کریم کے نواسوں کا ذکر کیا، تو یقیناً جن لوگوں نے حضرت امام حسین کو اپنا رہبر مانا ہے، جن لوگوں نے حضرت امام حسین کو اپنا رہنما مانا ہے، یقیناً وہی لوگ جو ہیں وہ باطل کے آکے ڈٹ سکتے ہیں، اور یہی سبق ہمیں کربلا سے ملا ہے کہ درس یہ کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف 14 جماعتیں، ایک طرف اکیلی پاکستان تحریک انصاف، اور اچانک وزیر اعظم صاحب کو گھر بھیج دیا گیا، پھر تحریک شروع ہوئی، پنجاب میں یکدم اتنی سیٹیں جیت جانا، اور پنجاب میں پھر وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا بن جانا۔ آپ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ جی آسی صاحب، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا ہے کہ ہمیشہ جیت حق اور سچ کی ہوتی ہے، اور انسانیت کی جیت ہوتی ہے، سچ کی جیت ہوتی ہے، اور جو بھی بندہ سچا ہوتا ہے وہ نہ تو کسی سے ڈرتا ہے نہ وہ کسی کے آگے جھکتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ایک بات یہاں پہ کروں گا، آج سے پہلے بہت سے علماء دین جو ہیں وہ امریکہ کو دھمکیاں دیتے تھے، آج اسی امریکہ کی کابینہ میں بیٹھ کے وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، امریکہ کی کابینہ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ ویسے
ایسے دیندار لوگوں کو اب ٹائم آ گیا ہے کہ پہچاننا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جو عمران خان کا ایک نظریہ ہے وہ ایک قوم کا نظریہ ہے۔ عمران خان اگر ڈٹ گیا ہے تو حق پہ ڈٹا ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ہو، انٹرنیشنل دنیا میں ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا لیڈر عمران خان جھوٹا ہے۔ اور ان کے لیڈر سے پوچھو، ان کے لیڈر کو تو ابھی انٹرنیشنل میڈیا میں ہر جگہ پہ جا کے یہی ہر بندہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹا اور کرپٹ لیڈر ہے۔ عمران خان نے جو سٹرگل کیا ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے، اور اس ملک کے لیے کیا ہے، کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ عمران خان نے نہ تو کوئی فیکٹریاں بنائی ہیں، نہ کوئی کارخانے لگائی ہیں، نہ کوئی کمیشنیں لی ہیں، اور اس بندے نے آج اگر اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے حالیہ الیکشن میں دیکھ لیا ہے اور ثابت کر دیا ہے، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ ان کی ذاتی سیٹیں تھیں، پی ٹی آئی کے جو سٹیک ہولڈر تھے، کینڈیڈیٹ تھے جو سابقہ، لیکن ابھی عوام نے ثابت کیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ یہ سیٹیں ان لوگوں کی نہیں تھی، یہ سیٹیں عمران خان کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی تھی۔ اور آج بھی جن لوگوں کو بہت لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ سیٹ میری ہے، میری وجہ سے لوگ ووٹ دیتے ہیں، یہ مت سوچیں، ووٹ عمران خان کے نظریے کو لوگ دے رہے ہیں، کیونکہ عمران خان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ڈٹ گئے ہیں، اور انہوں نے جھوٹے مکاروں کا اور کرپٹ ٹولے کا مقابلہ کیا ہے جو اسلام کے دشمن ہیں۔ آج بھی اگر یہ مسلمان نہ سمجھیں کوئی یار ایک آپ کے ملک کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے جس میں کافر شامل ہے، امریکہ شامل ہے، اسرائیل شامل ہے، انڈیا شامل ہے، تو آج اگر عمران خان ان کے لیے ڈٹ گیا تو وہ اپنے دین کے لیے ڈٹ گیا، اسلام کے لیے ڈٹ گیا۔ میں اس وقت دنیا میں اگر کوئی اسلامی حکمران دیکھ رہا ہوں تو وہ عمران خان دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ اس عمران خان صاحب کو اتنی ترقی دے گا کہ یہ دنیا دیکھے گی، کیونکہ میرا پہلے دن سے یہ ایمان تھا، میں دوستوں کو بھی کہتا تھا کہ یار جو بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے اور اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ ذکاء اللہ کھارا صاحب، آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے یقیناً حقیقت بھی یہی ہے، اور تاریخ کے ہم جس موڑ پہ کھڑے ہیں تاریخ یہ لکھے گی کہ کون حق اور سچ کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو میں اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈسکا کے حلقہ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف میں کیا امپرومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا ہماری کچھ یونین کونسل جو ہیں وہ سمبڑیال کے ساتھ جن کا الحاق ہو گیا ہے، پتہ چلا کہ اس کا کیس کوس بھی چل رہا ہے، لوگوں کو اس حوالے سے بالکل علم نہیں ہے، ہماری جو 3 یونین کونسلز ہیں وہاں کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ کیا صورتحال چل رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں بتا دیں جی۔ صاحب سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا، الیکشن کمیشن کی میں سمجھتا ہوں ایک بہت ناجائز حرکت ہے کہ جو قانون اور لا جس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا، جس چیز کے تحت یہ حلقہ بندی کر رہے ہیں، قانون گوئی کے مطابق حلقہ بندی کر رہے ہیں، اور قانون گوئی کہتی ہے کہ قانون کہتا ہے کہ 1 اور 2 کے بعد جو ہے اس کو حلقے کو فالو کیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ مکمل طور پہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے الیکشن کمیشن نے، اور یہ دیکھیں کہ یہاں سے تحصیل ڈسکا کی 3 یونین کونسل کو اٹھا کے کنڈن سیان میترا والی اور گوجرا کو سمبڑیال میں بھیجنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سے لوگوں کی میں سمجھتا ہوں، میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بغیر کسی سیاسی لالچ کے، کوئی دوست میترا والی کے میں نام نہیں ان کے لے سکتا، نام لے بھی سکتا ہوں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن دیکھیں ان کی ایک کاوش ہے اپنے گاؤں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کو پہلے بھی پتہ ہوگا کہ 2018 میں جب یہ حلقہ بندی بنی تھی نئی، تو میں ایز اے پٹیشنر تھا، اور اس وقت بھی ہائی کورٹ میں نے ریٹ کی تھی، اور اب بھی میں ہی پٹیشنر ہوں، اب بھی الیکشن کمیشن میں بھی میں نے ریٹ کی ہے ان 3 یونین کونسل کی کہ ان کو ڈسکا کے ساتھ لگایا جائے، کیونکہ ان لوگوں کا سارا رابطہ، روڈ لنک، سارا کچھ جو ہے وہ ڈسکا کے ساتھ ہے، ایک تو تحصیل بھی ہماری ڈسکا ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج میرے خیال میں فیصلہ آنا ہے الیکشن کمیشن کا۔ اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ صحیح آیا ٹھیک ہے 1.5 سال، اگر نہ آیا تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے بعد میں ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، کیونکہ پہلے بھی آلریڈی ہمارا ہائی کورٹ نے ڈیسیژن کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس علاقے کے لیے ہماری جان حاضر ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کو میں اس علاقے کے اوپر آسان نہیں کر رہا، لیکن میری یہ ضرورت ہے، میرے علاقے کے لوگوں کی ضرورت ہے،
ہم چاہتے ہیں کہ یار ہم زندگی میں اپنے علاقے کے لیے کچھ کر کے جائیں. تو انشاءاللہ یہ تینوں یونین کونسل جو ہے کنڑ سیان میترا والی اور گوجرا انشاءاللہ یہ ڈسکا کے ساتھ ہی رہیں گی. تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آگے جنرل الیکشن چل رہا ہے, تو بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تیاری ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سٹیک ہولڈر اور کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی کینڈیڈیٹ بڑھ جائے حلقے میں تو آپ پریشان نہ ہوا کرو, کیونکہ اگر کوئی ٹیم آپ کی ٹیم کا کھلاڑی بڑھتا ہے تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ یار یہ ہماری ٹیم کا ایک کھلاڑی اور آ گیا ہے. تو اچھے کھلاڑی کی ہمیشہ رسپیکٹ اور عزت کیا کرو. ٹیموں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اور آج دیکھ لینا عمران خان صاحب اللہ کے فضل و کرم سے آج اس مقام پہ ہیں, تو انہوں نے ان کی ٹیم کے جتنے اچھے کھلاڑی ہیں ان کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. تو وہ اچھے کھلاڑیوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, ورکر آدمی کی عزت کرتے ہیں. میرا بھی یہی پاکستان تحریک انصاف NA-75 اور PP-42 کے تمام سٹیک ہولڈر سے یہی گزارش ہے کہ آپ ایک پیج پہ کھڑے ہو کے الیکشن لڑیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے کوئی نون لیگ کا نام لینے والا نہیں بچے گا, کیونکہ جو سٹیک ہولڈر لوگوں کو پتہ ہے ابھی حالیہ ضمنی الیکشن میں ہوا ہے, یہ لوگ رو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. لوگوں کا چینج آ گیا ہے, بے شک ہر بندہ چینج ہو گیا ہے, کیونکہ نظریات کو لوگ ووٹ دیتے ہیں. لوگ وہ گلیوں نالیوں کو ووٹ نہیں دیتے. لوگ عمران خان کو انشاءاللہ ووٹ دیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے اگر تحریک انصاف نے یہاں پہ اچھے فیصلے کیے اور اس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا جو اپنی ساری ٹیم کو ساتھ لے کے چلنے والا ہوا, تو انشاءاللہ یقینی فتح ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. جی بہت شکریہ ذکاء اللہ کھرا صاحب, آپ نے اپنی اچھی گفتگو سے ہمیں نوازا. اور میں اس پروگرام کی وساطت سے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو, کسی بھی جماعت سے ہو, محرم الحرام کے اس مہینے میں ہم نے اس ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. باقی انشاءاللہ تعالی جس طرح ذکاء اللہ کھرا صاحب نے کہا, اسی طرح پاکستان میں اچھے لوگ آئیں گے, ایماندار لوگ آئیں گے. نظریات لوگوں کے چینج ہو رہے ہیں اور تبدیلی آ رہی ہے, تو اللہ سے دعا کرتا ہوں ایسی تبدیلی آئے جس ملک کے لیے خوشحالی ہو, ایسی تبدیلی آئے جو اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے ہمیں نجات دلا دے. اگست کا مہینہ بھی کل شروع ہونے والا ہے, تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جی ہم بولے آپ کی زبان, سب رنگ پاکستان. بہت شکریہ جی.